شاعر کی نوا مردہ کار میں سرپست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اور جس کے لبوں پہ میں فقط مستی کردار۔ معزز سامعین، معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب اور آج کی یہ محفل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ یہ وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یونیک چیز ہے جو آپ عوام کو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے نصیب ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے سنا تھا یہ چیزیں گرامر وغیرہ کی جو مدارس کی میراث ہے، یہ اس کی وراثت ہے، لیکن میں تحریک منہاج القرآن ویسے بھی عالمی سطح پر عالمی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کی ضرورتوں کو، اگر اہل سنت کی کوئی تنظیم تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اس معاشرے کی اگر کوئی فلاح میں کام کر رہی ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ اور میں یہاں پر کھڑا ہو کر صرف تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں میں یہ بات نہیں کر رہا، میں الحمدللہ میدان کا آدمی بھی ہوں، خلوت کا بھی ہوں، جلوت کا بھی ہوں۔ میں یہاں جاتا ہوں اور میں نے ٹھیک ہے اختلاف رائے یہ اسلام کا حسن ہے، دلیل کی بنیاد پر وہ ضرور ہونا چاہیے۔ صحابہ کو تھا، تابعین کو تھا، تبع تابعین کو، اور حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، دلیل کی بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ چونکہ ہر کوئی مصیب کو پانے کی جستجو میں لگتا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف رائے ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید نہیں کی جاتی۔ تو تحریک منہاج القرآن عوامی سطح تک یہ علوم فراہم کرنا، اور اس حسین انداز میں نے چونکہ آج کا یہی لیکچر سنا ہے جناب محترم احمد محمود مسعود صاحب کا، یقین جانے بہت دل خوش ہوا، اور بالخصوص یہ حافظ نگار خان صاحب جیسے لوگوں کے لیے بہت زبردست محفل ہے۔ کیونکہ ابھی کچھ بات پٹائی کی چلی تھی تو مدارس میں یہ چیز تھی اور ہے، ابھی بہت کم ہو گئی ہے، لیکن نگار خان صاحب اسی کے ستائے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ میرے خیال میں یہ ڈھونڈ رہے تھے ایسا کوئی پلیٹ فارم، ان جیسے اور بے شمار لوگ ہوں گے کہ جو اس مدرسے کے کنجسٹڈ ماحول سے نکل کر اوپن ماحول میں یہ چیزیں حاصل کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ بہت بڑے پلازوں کے اندر بہت بڑی جو قیمتی چیزیں جو چند لوگوں کے دسترس میں تھی، انہوں نے وہاں سے نکال کر اوپن ساری عوام کے لیے مقام کر دیا۔ اور ماشاءاللہ جو محترم کا انداز ہے بہت خوبصورت ہے، بہت ایک قابل فہم، یعنی انہوں نے انتہائی اس کو آسان کر کے الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ میں 13 سال علوم دینیہ حاصل کیے ہیں، 11 سال، اور یہ 13واں سال ہے میں فیلڈ میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں کئی بار پڑھا چکا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی بیٹھ کر یہاں پر رہنمائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اس کو انتہائی آسان کیا، اور بہت آسان۔ کچھ چیزیں ظاہر میں نے ان سے لی ہیں، کچھ ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں جو اس سے بھی مزید آسان ہو سکتی ہیں۔ یوں آنے جانے سے، ملاقاتیں کرنے سے الحمدللہ یہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے تحریک منہاج القرآن الحمدللہ پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ادارے کے سربراہ کو راتوں کو اٹھ کر کتنی دعائیں اس کی کامیابی کے لیے کرنی پڑتی ہیں، اور پھر اگر معاشرے کے اندر اس کا تھوڑا سا نام ہو، اس کے پیچھے کتنی بڑی محنت ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بات جب تک کسی پر سرکار دو جہاں کی نظر نہ ہو، دین کا کوئی کام اس سے نہیں ہو سکتا۔ عالمی سطح پر پوری دنیا کے اندر آج 50 سے زیادہ ملکوں کے اندر، بلکہ بہت زیادہ، لیکن میں 50 سے اوپر کہہ رہا ہوں،
جتنے بھی ہیں 90 کے قریب کہہ رہے ہیں جناب ملکوں میں منہاج القرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے. یہ صرف اور صرف میں آپ کو یہ بتاؤں صاحب ہے, لیکن ہمارا بھاؤ جو آستان ہے وہ آستان علیہ توری شریف ہے. تو قبلہ پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا جامع رضویہ علوم میں, یہ غالباً 98 کی بات ہے. تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو, فقہ کی کون سی کتاب؟ میں نے کہا حضور آج کل قدوری پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تھی جو آج تک الحمدہ میرے ذہن, کچھ باتیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں اور رہتی دنیا تک وہ مٹتی نہیں ہے. ان کے اندر ایک تو قائل کا خلوص ہوتا ہے اور دوسرا اس بندے کی جو اس کے اندر کی جو ایک وہ چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق بھی وہ بات ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا دین کے لیے اپنے باطن کا پیمانہ صاف رکھنا. اور انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ دیہات کی بوڑھی عورتیں ہیں کبھی زندگی بھر مدرسہ دیکھا بھی نہیں, دین کی دال سے اور اسلام کی ارے سے بھی واقف نہیں ہوتی, لیکن جب بھینس کا دودھ نکالتی ہے تو وہ کبھی گندے برتن میں نہیں ڈالتی, کہتی یہ نور ہے اور یہ گندے برتن میں ہم نہیں, دھلا ہوا برتن بھی پھر بھی ہاتھ اندر مار کر اس کو پھونک مار کے اس سے دھول دما وہ بھی صاف کرتی ہیں. تو فرمایا یہ جو دین ہے یہ دودھ تو دنیا والے اس کو نور کہتے ہیں, فرمایا یہ دین خدا کا نور ہے اور خدا بھی اس کو کبھی کسی گندے برتن کے اندر نہیں ڈالتا, پہلے خدا برتن دیکھتا ہے پھر اس حرف کے اندر اپنا دین ڈال دیتا. اس لیے جتنے بھی دین کے طلباء ہیں, ہم صاحبان محراب و منبر ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, لیکن اللہ کے فضل کا بھی اقرار کرنا چاہیے. تو جب تک اپنا باطن ہم نہیں سنواریں گے یہ علوم ہمارے گردن کے اوپر تک رہیں گے. ان کو دل میں اتارنے کے لیے اپنے باطن کو سنوارنا پڑے گا. جب تک دل صاف نہیں ہوگا, جب تک انسان کی نیت صاف نہیں ہوگی, اس میں نیت بخاری کی حدیثوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نیت کی حدیث سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, 1.25 لاکھ نبیوں میں واحد حضور کی امت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر بھی اجر عطا فرمایا. پہلی امتیں ایک عمل کرتی, ایک ان کو اجر ملتا. حضور کی امت کے لیے فرما کر کے نیک کام کی حسن نیت کر لیں گے, لیکن حالات زمانہ کی وجہ سے اس نیک کام تک ان کی پہنچ نہیں ہوگی بغیر نیت کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے نامہ اعمال میں لکھ ڈالے گا. اس نے نیت انسان کی یہ انتہائی ضروری ہے. اچھی نیت سے آپ حاصل کریں. بہت خوشی ہوئی ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مان بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں تجارت سے ان کا تعلق ہے, لیکن ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھ کر یہ علوم حاصل کریں. دیگر بے شمار شاہ صاحب تشریف فرمایا, ہمارے نارا خان صاحب ویلیہ سے یہ بھی آئے ماشاءاللہ, ملاقات میری بھی ہوئی تھی آج. تو بہرحال بہت خوشی ہوئی, بہت خوبصورت انداز, ایجوکیشن کے ہر فیلڈ کے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے, اور اہل سنت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کام ہے کہ جو اہل سنت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کا ہمیں ناصر ہو.